الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ لوگ جن پر اللہ بھی فرشتوں میں فخر کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کا ذکر جن پر اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں کی مجلس میں، یعنی فرشتوں کے ہاں اللہ فخر کرتے ہیں ان بندوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھ کر وہاں بیٹھنے والے کا اجر فرما بردار روزے دار کی طرح ہوتا ہے جب تک وہ لوٹ نہ آئے، اور رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یعنی رحمت کے فرشتے اس کے لیے یوں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، یعنی اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین کہ جو بندہ مسجد میں نماز کے لیے جائے اور نماز پڑھ کر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اس بندے پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل اسلام کی جماعت، تم خوش ہو جاؤ، یہ تمہارا پروردگار ہے جس نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازے کو کھولا، تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے ایک فرض نماز کو ادا کر لیا ہے اور وہ دوسری کا مسجد میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مذہبی لوگوں میں بھی ایک بہت بڑی جہالت پائی جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک نماز کے بعد مولوی صاحب اجتماعی دعا نہ کروائیں اس وقت تک نماز نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد اجتماعی دعا نہ کروانے والوں کو وہ دعا کا منکر کہتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں باتیں جہالت کی نشانی ہیں۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری کی پوری نماز دعا ہی ہے، یعنی نماز جو ہے وہ ایک دعا ہی ہے، اور پھر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ بھی زبردست دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جہالت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے انداز، طریقے اور الفاظ پر مطمئن اور خوش نہیں ہوتے، اور اپنی طرف سے انداز اور الفاظ بڑھا کر بڑی خوشی محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ایسے معاملات بدعت جیسے خطرناک مقام پر لے جاتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، نماز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، ذکر وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے اور کروانے کی بجائے نماز کے بعد وہ مسنون اذکار پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور سلف و سالفین پڑھا کرتے تھے۔ یہ مسنون اذکار اس قدر شاندار اور مبارک ہیں کہ ان کے ذریعے
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر کے خزانے عطا کرتا ہے اور اس پر آنے والی سب آفتیں اور مصیبتیں دور فرما دیتے ہیں۔ اور نماز کے بعد مسنون اذکار کا پڑھنا جہاں باعث برکت اور باعث رحمت ہے، وہاں اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اپنے بندے کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اذکار وہی ہیں نماز کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جو سکھائے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، خلیجی ریاستوں میں، یورپی ممالک میں، اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی کئی سو گنا بڑھا کر واپس کر دیتے ہیں، اور جو آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5%، 10% نکال کے اللہ کے راستے پر خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، جو دنیا میں خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اس سے پہلے کہ موقع نہ ملے اور موت آ جائے۔ نیچے ویڈیو میں میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل اسلام سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے لیے اس طریقہ پر آ جائیں، یہی رستہ ہمیں سیدھا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت میں لے جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے نماز کے بعد مسنون اذکار کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلام جب فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو نمبر 1 سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ نمبر 2 تین بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہیں، یہی طریقہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور نمبر 3 اللہم انت سلام و منک سلام و تبارکتا یا ذل جلال والاکرام۔ اور نمبر 4 اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس کو 3 بار جو ہے وہ ضرور پڑھیں۔ پھر نمبر 5 لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد۔ اور اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب القبر، یہ پڑھا کریں۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمۃ و لہ الفضل و لہ الثناء و لہ الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ دعا پڑھا کریں نماز کے بعد۔
نمبر 8 ربی کنی عذابہ کا یوما تب آسم عبادہ کا، اور نمبر 9 اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اور نمبر 10 اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ تو محترم ناظرین، یہ دعائیں پڑھا کریں جو نماز کے بعد۔ اور نمبر 11 تسبیحات پڑھنے کے 4 طریقے صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ نمبر 1 سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ۔ نمبر 2 سبحان اللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ اور نمبر 3 سبحان اللہ 25 مرتبہ، الحمدللہ 25 مرتبہ، اللہ اکبر 25 مرتبہ، لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ۔ تو محترم ناظرین، یعنی یہ سبحان اللہ 10 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 33 مرتبہ، 25 مرتبہ، اور یہ 3 طریقے جو ہیں یہ صحیح احادیث میں موجود ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ یہی پڑھا جاتا ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، زیادہ تر یہی پڑھا جاتا ہے، آپ اسی کو پڑھا کریں۔ اور آیت الکرسی ایک بار پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک ہی دیوار ہے، وہ ہے موت۔ جس دن موت آ گئی وہ اسی دن وہ سیدھا اسی ٹائم جنت میں داخل ہوگا۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ بھی ہر نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھ لیا کریں۔ محترم ناظرین، ابھی جو ہے وہ لائٹ کی یہاں آپ کو پتہ ہے پرابلم ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں رکاوٹ آ گئی۔ تو انشاءاللہ پھر کسی ٹائم پہ باقی ویڈیو جو ہے وہ مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔